بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے اور میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈویورولوجسٹ ہوں۔ ویریکوسیل کے مرض کے متعلق چند میں نے پرانی ویڈیوز بنائی اور اب میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ویریکوسیل کے بارے میں چند سوالات ہیں جو بہت کامنلی کیے جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کا جواب جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کیا جائے۔ اس میں جو سب سے اہم کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ویریکوسیل ایک موروثی مرض ہے، یعنی یہ باپ سے بچوں کو اور خاندان میں منتقل ہوتا ہے۔ دوسرا جو کویشچن جس کو ایڈریس کریں گے کہ یہ کس عمر میں اس بیماری کا آغاز ہوتا ہے اور کیا ہر مریض میں بیماری کی شدت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور آخری کویشچن جو ہوگا جس کو ایڈریس کیا جائے گا وہ یہ تھا کہ کیا ویریکوسیل کو، اس مرض کو پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، کیا اس کے اثرات بھی روکے جا سکتے ہیں، کیا اس کا کوئی میڈیکل کوئی صورتحال، کوئی علاج اس کا موجود ہے اس کے اندر یا نہیں۔ تو ہم پہلے کویشچن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن یہ تھا کہ کیا یہ ایک موروثی مرض ہے اور کیا یہ باپ سے بیٹے کو اور یہ خاندان میں چلتا ہے۔ تو کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جن کے باپ اور دادا کو یہ مرض تھا ان کے آگے سے بچوں کو بھی ہوا، لیکن اس کا کوئی 100% کنفرمیشن کوئی میڈیکل لٹریچر میں نہیں ملتی کہ یہ ایک موروثی مرض ہے اور باپ کو اگر ہے تو بیٹے کو ضرور ہوگا۔ تو یہ پیدائش کے وقت بھی موجود ہو سکتا ہے، اس کے ایویڈنسز بھی کچھ ملے ہیں، لیکن جس نے جینیٹک بیماری کے طور پہ اس کے ٹھوس شواہد ابھی تک نہیں مل سکے۔ اور اس کا کوئی جسے کہتے ہیں نا جینز، ہر بیماری کے کچھ موروثی بیماریوں کے جینز ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی جینز بھی ابھی تک آئسولیٹ نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے ہم اس کو موروثی بیماری نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس بارے میں تحقیق ابھی جاری ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کس عمر میں یہ بیماری شروع ہوتی ہے یا لاحق ہوتی ہے۔ اس کو ڈیزیز آف ایڈولسنس کہتے ہیں۔ ایڈولسنس کہتے ہیں لڑکپن کی بیماری۔ یہ جب بچہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کا ٹیسٹوسٹرون لیول اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو اس بیماری کا آغاز عام طور پہ 12 سے 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے، یعنی لوگوں میں 12 سے 18 سال کی عمر کے درمیان کسی وقت بھی بیماری شروع بھی ہو سکتی ہے اور کمپلیٹ ہو کے مکمل ویریکوسیل بھی بن سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، کچھ لوگوں میں بہت جلدی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس بیماری کا عمر کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ کس عمر میں یہ کنفرم ہے کہ یہ ہو جائے گی یا اس عمر کے بعد نہیں ہو سکتی یا اس عمر سے پہلے یہ ہوگی، یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اب جو تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر مریض میں اس بیماری کی شدت ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ جیسے باقی بیماریاں ہیں، اس کا کورس آف جو ڈیزیز ہے وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ بعض میں یہ بن جاتی ہے کہ یہ ساری عمر نہ درد کرتی ہے، نہ کوئی اس کو تکلیف دیتی ہے، اس مرد کے بچے بھی ہوتے ہیں، نہ اس میں ٹیسٹیکولر ایٹروفی ہوتی ہے، نہ اس میں ہارمونز کا پرابلم آتا ہے، کچھ نہیں کرتی۔ لیکن کچھ گروپس آف پیشنٹس ایسے ہیں جن میں یہ بڑھ جاتی ہے۔ بڑھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں، کچھ میں یہ جراثیم کو خراب کرتی ہے، کچھ کے اندر یہ جراثیم کو یہ مردانہ بانجھپن جس کو سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں وہ بھی کر دیتی ہے، کچھ کے اندر یہ جب بہت زیادہ جراثیم گولیوں کو سکیڑ دیتی ہے پھر یہ جراثیم کو بعض دفعہ زیرو تک بھی لے جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کس مریض میں اس بیماری کا برتاؤ اور اتار چڑھاؤ کیسا ہوگا، اس بارے میں ابھی تک کوئی ایویڈنس، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اب جو سب سے عام اور آخری کویشچن ہے جو کامنسٹ ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ویریکوسیل کا دوائی سے علاج ممکن ہے؟ کیا اگر ایک دفعہ بیماری ہو جائے تو اس کو بڑھنا، بیماری کے بڑھ جانے کو روکا جا سکتا ہے، جس کو پروگریشن آف ڈیزیز کہتے ہیں؟ اور تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا اس کو ہو جائے تو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے یا اس کو ہونے ہی نہ دیا جائے، یعنی اس کی پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان ساروں کا میں ایک ایک کر کے جواب دینا چاہوں گا۔ ابھی تک اب یہ کہ ویریکوسیل جو ہے وہ اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کی پروگریشن کو، یعنی اس کے اثرات کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، بیماری کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ابھی مارکیٹ میں کوئی ایسی دوائی اویلیبل نہیں ہے یا کسی تحقیق میں کوئی ایسی دوائی ابھی اس کا وہ ٹرائل نہیں ہو رہا کہ جو بیماری کو ہونے سے روکے، یعنی اس کی پریونشن کرے۔
اور دوسری عام چیز یہ ہے کہ کیا ویریکوسیل کے اثرات کو روکا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کے اثرات کو روکا جا سکتا ہے. کچھ دوائیاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو ویریکوسیل کے اثرات یعنی گولیوں کے اندر ہونے والی جو سوجن ہے، جو نالیوں کے پھول جانے کے باعث جو گولیوں میں سٹارٹ میں سوجن ہوتی ہے، اس سوجن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. پھر کچھ ایسے ڈرگز اویلیبل ہیں جو کہ 10 سے 20% اس کے اثرات کو کم کرتی ہیں، لیکن 100% وہ اس کو کیور نہیں کرتی، یعنی اس کو بالکل وہ 100% ٹھیک نہیں کرتی. ہاں، اگر درد ہو رہا ہو کسی مریض کو تو درد کی دوائی دی جا سکتی ہے، یعنی ویریکوسیل کے نتیجے میں جو درد ہوتا ہے اس درد سے روکنے کی دوائی دی جا سکتی ہے. اس درد سے روکنے کے لیے مریض کو بولا جا سکتا ہے کہ وہ انڈر ویئر پہنے، اور تاکہ گولیاں لٹکیں نہ، لٹکنے سے پھر وہ بوجھ پڑتا ہے، بوجھ پڑنے سے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. اب جو آخری چیز ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیا ویریکوسیل جو ہے کسی ورزش سے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے کچھ اس ویڈیوز بنانے سے پہلے میں نے کچھ اس کو سرچ کیا، اسکرول کیا کہ لوگ اس بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. تو وہ جو کچھ چیزیں مجھے پتہ لگیں وہ یہ تھیں کہ ورزش سے بھی ویریکوسیل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کچھ حضرات کا دعویٰ تھا، اور دوائی سے، کچھ ٹوٹکوں سے اور کچھ مالشوں سے یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ورزش اوورال تو بہت اچھی چیز ہے، سارے جسم کے لیے ورزش بہت ضروری ہے، بہت بہتر ہے، یہ آپ کی دماغی، جسمانی اور جنسی فٹنس کو بہت بہتر رکھتی ہے. لیکن اس خاص مرض کے لیے جس کا نام ویریکوسیل ہے، اس میں ویریکوسیل کے حساب سے ورزش کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ یہ بیماری کو ختم کرتی ہے، نہ یہ بیماری کو روکتی ہے، نہ یہ بیماری کے اثرات کو ختم کرتی ہے. تو اگر میرا جو اس میں ٹیک ہوم میسج ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ویریکوسیل کا مرض لاحق ہو گیا ہے، ڈائیگنوز ہو گیا ہے، وہ اثرات اور علامتیں دینا شروع کر گیا ہے، تو اس کا پراپر ڈائیگنوسس کنفرم کرنے کے بعد آپ اس کا جو مستند ترین علاج ہے، جس کو مائکرو سرجیکل ویریکوسیلیکٹمی کہتے ہیں یا مائکرو سرجری کہتے ہیں، اس مائکرو سرجری کی طرف آپ جو ہے وہ پلان کریں، کیونکہ مائکروسکوپک سرجری ہی ایک ایسی سرجری ہے جو ویریکوسیل کا تقریباً 100% کیور کرتی ہے. باقی ساری سرجریز کے اندر ان وینز اور ان ویسلز تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا جس پہ ہم مائکروسکوپ کے ذریعے پہنچتے ہیں. اب مائکروسکوپ جو ہے ایک خوردبین ہوتی ہے، یہ ایک چیز کو 10 گنا یا 20 گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے، تو اس میں ایررز کے، اس میں سرجری میں غلطی ہونے کے، نقصان ہونے کے چانسز آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ بہترین اور شافی علاج ہے، ارلی ڈائیگنوسس، یعنی جلدی ڈائیگنوسس ہو اور جلدی اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں. میرا خیال ہے اس ویڈیو تک اتنا ہی کافی ہے، اور نیکسٹ کے اندر ہم اس کے کسی اور ٹاپک کو لے کے آپ سے اپنی معلومات کو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.